شہ سواد عرب شاہ لا فتح صلوات ظالمین کے خاتمے کے لیے ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاها من نفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق الإرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد لا سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قال عباب الخيبر ساقي الحوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر يعصو بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
والإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الهدبر الصالب نقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. لا والصلاة والسلام على إنسية الحوراء والبتول العذراء أم الأئمة النجباء التي قالت صبت صبت على الأيام بضعة الرسول فاطمة الزهراء. اللهم صل على والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. دنیا تباہی کے دروازے پر ہے، اس کا ایک ہی ٹھکانہ ہے کہ اللہ کا ولی جلد سے جلد تشریف لائیں. آنے میں دیری ہمارے کردار کی وجہ سے، کردار ہمارا بہتر ہو تو انشاءاللہ ایک منٹ بھی جلد سے جلد آئیں گے. کردار سازی کے ساتھ بہترین وسیلہ دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کان ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد لمحمد وعجل فرجه.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہ أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أشهد أن علي ولي هي على السلام هي على الفلاح هي على خير الأمر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعجل پروردگارہ ظالمین کو صفحہ ہستی سے مٹا دے مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما مالک یہ عاشور کے جلوس یہ جوانوں کی ہم آہنگی یہ جوش و ولولے کو بخیر و خوبی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما مالک اس پر بری نگاہوں سے بچا دے تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے عزیزان گرامی گفتگو ہماری کربلا یعنی قیام کربلا ڈیمانڈز اپرائزنگ یہ ہے عنوان اور آج 9 محرم ہے 11ویں مجلس ہے کل آخری کنکلوژن ہے ساتھ رہیے انشاءاللہ کچھ باتیں کسی حد تک کر سکیں اب تک جو گفتگو ہماری ہوئی ہے قیام کے معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے نماز میں قیام کے معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے پھر اس کے بعد نماز کا فلسفہ انسان کو انسان بنانا ہے اس کے لیے اس کے وائسس رذائل کو دور کرنا ہے اس کو فضائل سے قریب ہونا ہے قیام نماز میں قیام کے معنی مالک مجھے خود پسندی سے بچا لے کبر سے بچا لے
حسد سے بچا لے، بخالت سے بچا لے، حرص یعنی لالچ سے بچا لے، غصے سے بچا لے اور شہوتوں سے بچا لے۔ اگر اس سے بچ گیا تو اس کے معنی کہ اس نے نماز میں قیام کر لیا۔ اگر اس نے ان رذائل کو دور نہیں کیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، ظاہراً نماز ہو گئی ہے لیکن باطناً وہ نماز نہیں ہے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، کچھ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کو سہل انگاری کرتے ہیں، بالکل نماز کے قوانین کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ جانتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ معاشرے کا سب سے بڑا مرحلہ اسلام نے جو میکانزم دیا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ دین کو ایموشنل اٹیچمنٹ کے ذریعے سے نہ سمجھیے۔ دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین عقل کا نام ہے۔ ہمارے جذبات بھی عقلی ہیں، ہماری بے ہوشی بھی ہوش ہے۔ ہم اگر ولائے آل محمد رکھتے ہیں، اس کے معنی نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کریں پھر محبت کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے بتا دیا اس پر عمل کریں، پھر بار بار خواہش کریں اللہ سے اہدنا الصراط مالک ہمیں صراط المستقیم۔ کون ہے یہ لوگ؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ آج کی بات جو مجھے کرنی ہے، آج اور کل بہت زیادہ اہم، ذرا بہت ہی نوجوانوں کے لیے، ڈیفینسیو میکانزم میں، دفاعی نظام میں سب سے اہم چیز ہے پروٹیکشن شیلڈ جس کو کہتے ہیں۔ حتیٰ کمپیوٹر میں بھی جو ہے وائرس سے پہلے اینٹی وائرس ہے، اس لیے کہ آپ بہترین نظام بنا لیجئے، لیکن اگر آپ نے دفاعی نظام نہیں رکھا آپ نہتنے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابھی میں ٹورنٹو سے آ رہا تھا 3 دن پہلے، ایک دن پورے تقریباً 12 گھنٹے سے زیادہ پورا ٹیلی فون سسٹم سب کچھ ہائی جیک ہو چکا تھا۔ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ایک پورا سسٹم معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ایک اڑتی خبر آئی کہ کسی نے کیا ہے، نام بھی کنٹری کا لیا گیا لیکن اس کو دبا دیا گیا۔ قرآن نے اس کا نام دیا ہے دشمن شناسی۔ بہت غور کریں آپ لوگ اچھی طرح سے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ سورہ یاسین کتنا پڑھتے ہیں؟ أَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ۔ دیکھیے قرآن یہ جو آرڈر ہے ایک خطرناک آرڈر ہے، ہونا چاہیے تھا أَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ الٹ ہے، پہلے شیطان سے بچو پھر رحمان کے پاس جاؤ۔ یعنی دشمن کو پہچانو، کہیں جا کر کے تم اللہ کو پہچان سکو گے۔ میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے یہ عموماً مثال دیتا ہوں، اگر آپ بہترین کھلاڑی ہیں کھیل کے میدان کے، آپ کے ایبلٹیز ایک طرف، دشمن کی کمزوری یعنی اپوننٹ کی کمزوری سے جتنا آپ واقف ہوں گے، آپ اتنے اچھے، کرکٹ میں لے لیجئے، ٹینس میں لے لیجئے، آپ کرکٹ یہ نہیں کہ آپ کھیلیں، نہیں، یہ دیکھنا کہ سامنے والے کی کمزوری کیا ہے، بہت غور سے، بہت اچھی طرح سے۔ تو کمزوری کو جتنا جانتا جائے گا اتنا اچھا پلیئر بنتا جائے گا۔ اپنے ایبلٹیز کو بڑھانا ہے لیکن کمزوری دشمن کی پہچاننا ہے، سامنے والے کی
تب کہیں جا کر کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے ہیں میرے ساتھ؟ جی شیطان کی کمزوری بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے، اور کھلا کہہ رہا ہے کہ لکم عدوم، بولیے لکم عدوم مبین کے معنی کیا ہے؟ منافق نہیں ہے شیطان، کھلا ظاہر کہہ رہا کہ میں بھٹکاؤں گا، نہ صرف اس کو بھٹکاؤں گا، اس کی اولاد کو، ذریت کو بھی بھٹکاؤں گا، اور سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، داہنے سے بھی آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں نے قسم کھا لی ہے میں بھٹکاؤں گا۔ تو کھلا دشمن کون ہے؟ بولیے شیطان۔ چچا دشمن نہیں ہے، ساس دشمن نہیں ہے، بہو دشمن نہیں ہے، جی پڑوسی دشمن نہیں ہے، وہ ملک دشمن نہیں ہے، تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے۔ تو کھولے دشمن کی دشمنی کرو، توجہ، اس سے دشمنی کرو، اس کے بعد تمہارے تمام مراحل حل ہو جائیں گے۔ دشمن کو پہچانا، تمہارا دشمن کون ہے۔ غلط فہمی ہے، ساس سمجھ رہی ہیں کہ بہو دشمن ہے، بہو سمجھ رہی ہے ساس دشمن ہے، چچا سمجھ رہا ہے بھتیجا دشمن ہے، بھتیجا سمجھ رہا ہے چچا دشمن ہے، بھائی سمجھ رہا ہے بھائی دشمن ہے۔ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے، دشمن ہے تو شیطان ہے۔ اگر اس کی شناخت ہو گئی تو پھر سکون ہی سکون ہے۔ اب آئیے اسلام کا کریڈ جس کو کہتے ہیں کلمہ، اللہ واحد نہیں ہے، بہت غور کیجئے، اسلام کا کلمہ اللہ واحد نہیں ہے۔ کیا ہے اللہ اسلام کا کلمہ؟ لا الہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی۔ یہ کیا چکر ہے بھئی؟ نہیں ہے، سیدھا سیدھا کہہ دے پروردگار اللہ ایک ہے، تو ایک ہے۔ نہ، میرا کلمہ یہ نہیں ہے، پہلے سب کو نہیں کرو پھر میرے پاس آؤ۔ جب تک ان کو ہٹاؤ گے نہیں، اس وقت تک میں ملنے والا نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہے کوئی مال، متاع، اولاد، جائیداد، نام، نمود، خود پسندی، غرور، ان سب چیزوں کو ختم کرو تو تب کہیں میں کچھ نظر آؤں گا۔ جب تک ان کو ختم نہیں کرو گے تو میرے پاس آ ہی نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوا نفی کے بہت بڑے سیلاب سے گزرنا ہے تو پھر سیلاب یعنی رحمت پروردگار کے ایک بہت بڑا سمندر ملے گا، جس کے بعد آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ وہاں پر کوئی اس وادی میں کوئی گمراہ نہیں کر سکے، مگر گزرنا ہے اس وادی سے۔ اس وادی سے جب گزر جائیے تو پھر انشاءاللہ بہت مسائل حل ہیں۔ میرے نوجوانوں، دشمن کو پہچانو۔ کیوں تم بیکار ہو؟ کیوں تم اسکول کو ڈمے مارتے ہو؟ کیوں تم اسکول سے بھاگتے ہو؟ کیوں تم تعلیم سے بھاگتے ہو؟ کیوں تم ریسرچ سے بھاگتے ہو؟ اس لیے کہ معلوم تمہارے پیچھے کوئی اور کام کر رہا ہے، تم کو بیکار بنا رہا ہے، تم کو مفقود بنا رہا ہے، تمہاری عقل پر حاوی ہے۔ جتنا تم اس کو پہچاننے لگو گے اتنا ذات پروردگار کی حکمت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ پورے قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اگر تو قرآن پڑھنا چاہتا ہے پہلے شیطان کو ہٹا پھر قرآن کو پڑھ۔ ارے یہ کیا ہوئی بات بھائی؟ میں قرآن ہاتھ میں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں، اس کے بعد یہ کیوں ہے کہ اچھا یہ دیکھیے مولانا تشریف فرمائے قبلہ، اب وہ شاید بتائیں گے، سمجھ رہے ہوں گے، اگر میری زبان سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح سے سمجھیے کہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، نہیں ہے۔ یہ آیت میں نہیں ہے کہ اقرا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن بیٹھو، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھو تو شیطان سے بھاگ کے رحمان کے دربار میں چلے جاؤ، تب یہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ شیطان کہاں سے آ گیا قرآن پڑھنے سے پہلے؟ جب تک ٹی وی نہیں بند ہوگا قرآن کہاں سے کھلے گا؟ جب تک یہ گیجٹ نہیں بند ہوگا قرآن کہاں سے کھلے گا؟ جب تک دنیا کی یہ تمام جو بمبارڈمنٹ ہے وہ بند نہیں ہوں گے، رحمان کی کتاب کہاں سمجھ میں آئے گی؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
اس کے لیے آج ہماری حالت، میں نے کل بتایا تھا، مایوسی کمپلیکس میں جو ہم کو مبتلا کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فاستخف قومہ فاتبعوہ. جی فرعون کی ٹیکٹس میں سے کیا ٹیکٹس تھی کہ قوم کو اس نے ضعیف بنایا، ہلکا بنایا. کچھ بھی نہیں ہو تم کچھ بھی نہیں ہو. ویسٹ کامیاب ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو. ویسٹ کامیاب ہے، تمہاری تعلیم کچھ بھی نہیں ہے. ویسٹ کامیاب ہے، تمہاری یونیورسٹیز کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں. تم ڈاکٹر پڑھ کے بھی آؤ تو ہمارے پاس تم ڈاکٹر نہیں ہو. جی تمہارے پاس بہترین ڈاکٹر تو تھے تم اپنے کنٹری میں، ہمارے پاس آئے تو تم کو ٹیکسی چلانا پڑے گا جب تک کہ ہماری سرٹیفکیٹ کے برابر تم سرٹیفکیٹ نہیں لوگے. تو اس طرح سے آپ کے ذہن پر چھا گئے کہ ہمیں سمجھ گئے وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب ہیں. بہت سے ہم جیسے میں بھی 43 سال سے ہوں، وہاں جانے کے بعد نتیجہ نکلا 40 سال رہنے کے بعد پتہ چلا یہ خوبصورت درندوں کا زو ہے. کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کرے، یہ درندوں کا زو ہے جہاں پر بہترین ویل آرگنائز ہے، ہر چیز پلان ہے، ہر چیز سب کچھ ہے. ان درندوں کو سب دیا گیا ہے. جہاں بھی دنیا میں فساد ہوتا ہے ان درندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سمجھیے اس جملے کو، بہت میرا نہیں، آیت اللہ جواد عملی کا جملہ ہے میرا نہیں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. انہوں نے کہا یہ جب جائیں گے تو پتہ چلے گا. وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا وہاں کے روڈز خوبصورت، وہاں کا سسٹم بہت خوبصورت. جی یہ لٹیرے جو کیا ہوتے ہیں معلوم ہے، یہ مگرز لٹیرے دن بھر لوٹتے ہیں. جی اس کے بعد رات میں جب تقسیم کو بیٹھتے ہیں کہتے ہیں برابر تقسیم کرو. جی عدالت سے دن بھر لوٹا ہے گھر، جب آپس میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں عدالت سے. یہ دنیا کیا انصاف ہے. اس دنیا میں ہم تلاش کر رہے ہیں علی کو. ہے توجہ کر، اس دنیا باطل میں ہم علی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. علی تجھ پر ہزاروں جانے قربان. جی تیرا سمجھنا یہ ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے چن لیا، اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے. صلوات بڑھیا محمد یا اللہ اکبر یا رسول صلوات اللہ. اللہم صل علی. بہت غور کیجئے، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ایموشنل انوالو ہوں، ریشنل رہیں، ہمیشہ جذبات کے ساتھ عقل کو استعمال کریں. کہاں سے ہم شروع کیے تھے ان مجالس کو؟ یونیورسل جملہ مولا حسین کا، الا ترون الی الحق لا يعمل به ولا الی الباطل لا يتناہی عنہ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل 1400 سال پہلے بھی وہی، آج بھی وہی. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل اور باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے. حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل کو روکا تو پھیلے گا کون؟ جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے، پھیلے گا کون؟ باطل پھیلے گا، اس لیے کہ حق پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے، باطل کو روک نہیں رہے ہیں. پھیلے گا کیا ہے؟ وائرس پھیلے گا. یہ وائرس کیا ہے؟ باطل ہی باطل ہے. چاروں طرف باطل پھیلا ہوا ہے.
اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ چار دیواری میں اس کو برا کہہ کر کے اس پہ لعنت پڑھ کر کے خوش ہو گئے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جنت کو پہنچا دیا میرے مجمع کو. یہ غلط فہمی ہے. خواب کی دنیا میں مت رہیے. حسین حق ہے، حق حسین ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لبیک جب تک میں بولتا رہوں کوسچن مارک لگا سکتے ہیں آپ، کہاں سے بول رہا ہے یہ، لیکن جب میں قرآن پڑھوں تو کوسچن مارک نہیں لگا سکتے. کہہ گیا سمجھنے کی کوشش کیجئے. جب تک میں بول رہا ہوں پوچھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، کہاں سے کہہ رہے ہیں، کہاں سے کہہ رہا ہے، یہ شخص اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. لیکن جب میں قرآن کی آیت پڑھوں پھر مجھ پر تم کوسچن مارکس نہیں لگا سکتے. قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ یاد رکھو، اللہ سے ہٹ کر کسی اور دین کو پکارنے والوں کو تم برا مت کہو. ہے یعنی دوسروں کو برا مت بولو، دوسرے مذہب کو برا مت بولو. رہبر کہہ رہے ہیں، آیت اللہ سیستانی کہہ رہے ہیں کہ سنی بھائی ہمارے روح و جان ہیں. رہبر کہہ رہے ہیں کسی بزرگوں کو برا، کسی کے ماننے والوں کو برا مت کہو. قرآن کہہ رہا ہے برا مت کہو. میں چار دیواری میں ان پہ بمباری کر کے خوش ہو رہا ہوں. یہ قرآن کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے. آیت قرآن پڑھ رہا ہوں میں، میری طرف سے نہیں ہے. دشمن کو شناخت پہچان لیجئے. دشمن کیا چاہتا ہے؟ مجلسیں ہوں، ایسی مجلسیں ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے حسین چاہتے ہیں ویسی نہ ہوں. کیا چاہ رہا ہے دشمن؟ دشمن چاہ رہا ہے کہ مجلس کریں، ماتم کریں، عزاداری ہو. کس لیے کہ عزاداری کو کوئی روک ہی نہیں سکا. بنی امیہ چلے گئے، بنی عباس چلے گئے، آج بھی ایرا غیرہ سارے مخالفت کرتے ہیں. لیکن یا حسین کے ساتھ مجمع جمع ہو جاتا ہے. کوئی مجلس حسین کو ختم نہیں کر سکتا. اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صفوں میں آ جاؤ، یہاں اندر آ کر کے ایسی باتیں کرو جس میں مقصد حسین ختم ہو جائے. واٹس ہیپننگ دس؟ یہ ہو رہا ہے. دل جلتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک ایسی دنیا میں لے جا چکے ہیں ہمیں کہ جو دین نہیں ہے. میں سمپل سی لاجک یہاں پر 3-4 سال پہلے کہہ چکا ہوں. پھر بعض چیزیں فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. بعض وقت بعض چیزوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو، اس کا فائدہ ہو. دیکھیے بہت اچھی طرح سے میں نوجوان بچوں کو کیلکولیشن کے حساب سے بتاتا ہوں. اگر دنیا کا پاپولیشن معلوم ہے تو کتنا ہے پاپولیشن؟ 7 بلین، 7 ارب سے زیادہ پلس. اللہ اکبر. علی حق، علی حق تر صلوات. اللہ
ساتھ رہیے، بہت اچھی طرح سمجھیے. بھائی جیسے آگئے آبادی دنیا کی کتنی ہے؟ واٹ از دا پاپولیشن آف دا ورلڈ؟ 7 بلین پلس 7 ارب سے زیادہ. مسلمان کتنے ہیں جی؟ 2 ملین سے بھی 2 بلین سے بھی کم. 2 ارب سے زیادہ کون ہے؟ سمپل سی لاجک ہے. زیادہ آبادی کس کی ہے؟ غیر مسلم کی ہے. لیجئے، میں ایک فیکٹری میں پروڈکٹ بناتا ہوں، جو مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ موجود ہے جی، وہ پروڈکٹ کو میں دنیا میں لانا چاہتا ہوں. اگر میں بمباری شروع کروں، یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں ہے، وہ پروڈکٹ نام لے کر کے بولوں وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں، وہ اچھا ہے، میرا کوئی پروڈکٹ کھولے گا بھی نہیں. بجائے اس کے کہ دوسرے پروڈکٹ کو خراب کہوں اس پروڈکٹ کی فضیلت کیا ہے، اس میں کیا ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. اس پروڈکشن میں کیا ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، جتنا میں بتاتا چلے جاؤں گا. دنیا اسلام میں اہل بیت میں کیا ہے بتا دو، خود چلا جائے گا. دوسروں کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ سورہ انعام 6واں سورہ 108 آیت، قرآن کی آیت. قرآن جب کہہ رہا ہے تو باقری نہیں، قرآن. اس کے بعد کوسچن مارک نہیں، سوالیہ نشان نہیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. سیدھی سیدھی بات قرآن کہہ رہا ہے. لاجک، اللہ سے ہٹ کر غیر کو پکارنے والوں کو تم برا. بدھی سب سے زیادہ ہیں، کرسچن زیادہ ہیں، اب ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، ہندو بہت زیادہ ہیں دنیا میں. ان کے خلاف مت بولو. قرآن کہہ رہا ہے ان کے خلاف مت بولو. اگر تم بولو گے تو پلٹ کر تمہاری جہالت کی وجہ سے اللہ بدنام ہو جائے گا. دیکھیے، بہت ہی عجیب و غریب انداز ہے قرآن کا. اگر تم یہ جہالت کرو گے تو اللہ کی ہاں، قرآن میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم کرو گے تو وہ اللہ کو برا کہیں گے. لیجئے اس کے بعد کتنا خوبصورت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. ہر امت کو اس کا اپنا عمل پسند ہے. ایک یہودی جاتا ہے سنیگاگ میں، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے. کرسچن جاتا ہے اپنے چرچ میں، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک ہندو ٹیمپل میں جاتا ہے، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنی جگہ زینت معلوم ہوتی ہے. تم اس میں الجھو نہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پاس ہی سکون ہے، تمہارے پاس ہی عمل ہے. ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک الگ الگ آئیڈیاز لے کر کے آئے ہیں. ہمارا آئیڈیاز کیا ہے؟ دین اسلام انفرادی دین نہیں ہے، اجتماعی دین ہے. چونکہ اجتماعی دین ہے، قوانین بھی اجتماعی ہیں. یعنی اسلام ہی وہ دین ہے جو ایک کے لیے نہیں چاہتا، سارے گلوب کے لیے چاہتا ہے. یہ اگر مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو دنیا میں انصاف نہیں ہو. آپ دیکھیے آج 59 مسلم کنٹریز، کتنے؟ 59 مسلم کنٹریز. جتنی آبادی مسلمانوں کے پاس ہے، جتنی دولت مسلمانوں کے پاس ہے، جتنا مین پر مسلمانوں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. پھر یہ دربدری کیوں ہے؟ پھر کیوں خاک بسر پھر رہے ہیں ادھر ادھر؟ ایک در حیدر کو چھوڑا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی اللہ. صلوات اللہم صلی علی. مجالس سے انٹرنیشنل ارینا میں بھی جا رہی ہیں. حیدر ٹی وی، یہ ٹی وی، او ٹی، سب لوگوں سے دنیا بھر میں سن لیجئے اچھی طرح سے. پیام یونیورسل، پیام دین. ایک خط ہے مولا کا مالک اشتر کے نام.
نہج البلاغہ کھولیے 53rd لیٹر آف مولا امیر المومنین، 53واں خط ہے مالک اشتر کے نام. ہاؤ ٹو گورن اے گورنمنٹ، کس طرح سے گورنمنٹ کو چلانا چاہیے. جو مولا نے نقوش بتا دیے ہیں، آج بھی اس پر چل جائے تو قوم کامیاب ہے. آج بھی چل جائے تو قوم کامیاب ہے. چنانچہ UN میں 2008 میں یہ لکھا گیا، اے عربو تمہارے پاس تمہارے ایسا ایک لیڈر گزرا ہے، اس کو فالو کرو تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہج البلاغہ کے اس خط کو انہوں نے ہائی لائٹ کر کے 8 پوائنٹ UN نے بتائے ہیں. نہج البلاغہ میں انسانی قدروں کی عزت کرو. انسان دو طرح کے ہیں، اما اخی لک فی الدین، اما نظیر لک فی الخلق. اے مالک اشتر جا رہے ہو، دو طرح سے تمہاری مٹبھیڑ ہوگی. ایک وہ ہوگا جو تمہارا دینی بھائی ہے، ایک وہ ہے جو انسانی بھائی ہے. یہ ہے علی، یہ ہے علی، یہ ہے علی. غور کریں آپ، کتنا خوبصورت جملہ ہے. تو میں نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں، ٹائم 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 سب سے پریشیس تھنگ. اگر قیمتی زندگی میں کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ ٹائم ہے. ایک مرتبہ آیا پھر ہاتھ میں ملنے والا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. گھاٹے میں ہو اگر ٹائم کو تم نے ہاتھ سے جانے دیا. والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ گیلیکسی کا سینٹر ہے سورج. یہ سورج موو ہو رہا ہے، پوری گیلیکسی موو ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے پلٹ کے نہیں دیکھتا. جو گزر گیا گزر گیا. کل میں یہاں بیٹھا تھا، پرسوں یہاں بیٹھا تھا، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. سب کچھ موو ہو رہا ہے، پورا لمحات موو ہو رہے ہیں. اس مومنٹ میں ایک جملہ سمجھیے، بہت ہی خوبصورت اور اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے. سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. میں سورج ہوں، میں ڈوبتا نہیں. میں سورج ہوں، میں ڈوبتا نہیں. زمین منہ پھیرا ہے تو اندھیرا ہے. ہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں سورج ہوں، میں ڈوبتا نہیں. زمین منہ پھیرا ہے تو اندھیرا ہے. کبھی اندھیرا ہوتا نہیں ہے سورج کے زمانے میں. جب تک سورج کے طرف دیکھتے رہو گے روشنی ہے. سورج سے پلٹ جاؤ گے تم اندھیرے میں رہو گے. علی کو جب تک دیکھتے رہو گے روشنی میں رہو گے. علی سے میں سورج ہوں، میں کبھی ڈوبتا نہیں. یہ جو قرآن نے غروب شمس کا تذکرہ کیا ہے، ماہورتن کیا، اس لیے کہ عرب آج بھی دیکھیے سائنٹسٹ جتنے ہیں سب جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا. لیکن آپ اٹھائیے سن سیٹ ٹائمنگ، سن رائز ٹائمنگ، غروب آفتاب، طلوع آفتاب. ارے غروب آفتاب ہے ہی نہیں ہے یار، طلوع آفتاب ہے ہی نہیں ہے. یہ کہو کہ زمین اس وقت اپنا چہرہ پلٹائی ہے تو اندھیرا ہے. لیکن استعمال کرتے ہیں محاورے کو. قرآن نے وہی محاورہ استعمال کیا ہے. کبھی سورج غروب ہوتا نہیں ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. نہ سورج غروب ہوتا ہے نہ چاند غروب ہوتا ہے. یہ ہم ہیں. سورج ہے نبی کریم، چاند ہے علی مرتضی. ادھر سورج غروب ہوا، چاند نکل جاتا ہے. اس لیے کہا 3 دنوں میں مہینے کے روزہ رکھو. وہ 3 دن کون سے ہیں؟ 13، 14، 15 ایام بیض. یعنی یہ وہ دن ہے نہ دن میں اندھیرا ہے نہ رات میں اندھیرا ہے. ادھر سورج غروب ہوتا ہے تمہارے سامنے، دوسرا ادھر چاند نکل جاتا ہے. یہ بھی 13، 14، 15. پہلی دن 13 ہے، آخری 15. اب ہم سے نہ پوچھو 13 کو کیوں ولادت ہے، 15 کو کیوں ولادت ہے. ہمارے پہلے میں بھی روشنی ہے، ہمارے آخری میں بھی روشنی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر.
بہت ہی اچھی طرح سے مولانا نے فرمایا مالک اشتر بی کیئرفل. اب جملہ دیکھیے دشمن شناسی. آج ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے دشمن شناسی. مولا فرماتے ہیں مالک بی کیئرفل, ہوشیار رہو. کیا ہے ہوشیاری؟ اِنَّ هَذَا الدِّينَ كَانَ عَسِيرًا بِأَيْدِي الْأَشْرَارِ. کل اس کے بعد کر جملہ پڑھوں گا. یہ دین کیا ہے نوجوانوں؟ کیا ہے دین؟ کیا ہے دین؟ دین زندگی گزارنے کا طریقہ. سمجھیے, دین زندگی گزارنے کا طریقہ. مسجد ہی دین نہیں ہے, امام بارگاہ ہی دین نہیں ہے, مدرسہ ہی دین نہیں ہے, اسکول ہی دین نہیں ہے. پوری زندگی تمہاری دین ہے. اٹھو تو دین ہو, بیٹھو تو دین ہو. اسی لیے ہمارے پاس روایت احادیث میں واش روم میں جانے کے لیے پہلا قدم کون سا رکھنا چاہیے, باہر نکلنا ہے تو کون سا قدم نکالنا چاہیے, بیڈ روم میں جانے کے لیے بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. مالک اتنی ڈیٹیل کیوں دے رہا ہے؟ اتنی کہا اس لیے کہ دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے, مکمل حیات. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں. ہر چیز ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر اس میں موجود ہے. انسان کو جتنی مثالوں کی ضرورت ہے سب قرآن میں موجود ہیں. اب ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, دین کیا ہے؟ زندگی ہے. آفس میرا دین نہیں ہے مولانا, نہ, یہی تو اسلام کہہ رہا ہے. آفس بھی دین ہے, تو گھر بھی دین ہے, اسکول بھی دین ہے, بازار بھی دین ہے. حدیث میں ہے جب تم بازار میں جاؤ ذکر پروردگار زیادہ کرو. یہ عجیب و غریب ہے, بازار میں ذکر زیادہ کرو, اس لیے کہ ساری بدماشیاں صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ساری بدماشیاں بازار میں. اور بازار میں لکھا آج جو ہے سونے کی دکان کے بازار میں لکھا آج دکان بند ہے جناب سکینہ کی یاد میں, اس لیے کہ سکینہ کے بندے چھینے گئے تھے. بہت اچھا, ایموشنل, بہت اچھا. بھی آج جناب سکینہ کے نام سے بند کر دیا. تم روزانہ سکینہ کے جو ہے بندے چھینتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, قیمتیں بڑھاتے ہو, گھٹاتے ہو, تم کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ سمجھنے کی کوشش کریں. ایموشنل بلیک میل کہتے ہیں انگلش میں اس کو, ایموشنل بلیک میل. کسی ایک مقدس نام لے کر کے انسانی ذہن کو بلیک میل کرنا. دین یہ کہتے ہیں نا, دین ایموشنل نہیں ہے, ریشنل ہے. یہ جذباتی دین نہیں ہے, عملی دین ہے. اور جو بھی دین ہے اس میں عقلی مراحل سے گزرو گے تو تب کہیں تمہیں دین سمجھ میں آئے گا. اے مالک اشتر, ہوشیار رہو. اِنَّ هَذَا الدِّينَ, یہ جو سسٹم آف لائف ہے, کانا اسیرن, یہ اسیر تھا کس کے ہاتھ میں؟ شریر لوگوں کے ہاتھ میں. آج بھی یہ دین اسیر ہے کس کے ہاتھ میں؟ علی کتنا زندہ ہے علی. سورج کبھی غروب سمجھنے کی کوشش کیجئے, غروب کبھی سورج ہوتا نہیں ہے. علی کا قول کبھی غروب ہوتا نہیں ہے. مولا فرمائے مالک ہوشیار رہو, یہ دین اسیر ہے کس کے ہاتھ میں؟ شریر لوگوں کے ہاتھ میں. آج ہمارے ملک کی اسلامک جمہوریہ کی کیوں پریشانیاں ہیں؟ اسیر لوگوں نے, جو خود اسیر ہیں انہوں نے لے لیا ہے اپنے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں جانا چاہیے؟ آزاد لوگوں کے ہاتھ میں جانا چاہیے. اسی لیے کہا مولا کے ایک معنی ہے معتق اور معتق, یعنی آزاد کرنے والا, آزاد شدہ. خود آزاد ہو تو دوسرے کو آزاد کرے, قیدی کبھی دوسرے کو آزاد. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
جی کیست مولا ان کے آزادت کند. جی کیست مولا ان کے آزادت کند، بند رقیت ز پایت در کند. جی کون ہے مولا جو تمہیں آزاد کر دے؟ تمہیں آزاد کرنے والا ہے کون؟ مولا. خود قیدی آزاد نہیں کر سکتا. علی کون ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. میں نے جملہ کہا تھا پھر ریپیٹ. مولانا طارق جمیل صاحب قبلہ، علامہ طارق جمیل صاحب قبلہ، علامہ مصباح ٹرسٹ کے جی علامہ سلمان ندوی لکھنؤ کے ندوے کے، سبوں نے کہا نہج یہ جو ہے من کنت مولا غدیر ہوا صحیح، غدیر ہوا صحیح، غدیر ہوا صحیح. سارے مسلم اسکالر آج لا کر کے کتابیں رکھ کے بتا رہے ہیں ہاں غدیر ہوا صحیح. 18 ذی الحجہ کے دن تھا اور رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو پھر پریشانی کیا ہے؟ یہ کیا ہے پریشانی؟ کیوں تم سنی کیوں ہو گئے؟ ہم شیعہ کیوں ہو گئے؟ تم بھی کہہ رہے ہیں من کنت مولا، ہم بھی کہہ رہے ہیں من کنت مولا. یہ کیوں الگ الگ ہو گئے؟ شیعہ تم بھی سن لو، سنی تم بھی سن لو. رسول اللہ اس دن اعلان محبت علی نہیں کر رہے تھے، اعلان حکومت علی کر رہے اللہ. ٹائم ختم ہو گیا، مگر کل انشاءاللہ اختتام کی مجلس میں سارا کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی. جی ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کو وفادار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کہہ دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. مالک تو ایک ہے، تو ایک ہے، تو ہے، تو ہے، تو ہے. ہوا کے دوش میں ہیں، آگ میں گرنے والے ہیں. ایک مرتبہ ملائکہ میں تہلکہ مچ گیا، خلیل جلا چاہتا ہے. پروردگار تیرا دوست ہے، خلیل ہے، تیرا خلیل ہے، تیرا دوست جلنے والا ہے، کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا جاؤ اگر مدد چاہتا ہے مدد کر دو. خلیل ہوا کے دوش میں حل لک حاجہ، کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے مگر تم سے کہاں ہے. یہ ہے وفاداری کہ ہوا کے دوش میں آگ کے قریب بھی جو کہہ دیا. اب اس جگہ پر آج آئے ہیں وفاداری عباس کو سننے کے لیے. جی عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے. منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے. حد ہے کہ مشک بھرنے میں جو ہو گئے تھے تر، عباس نے ان ہاتھوں کو اپنے کٹا دیے. ہاں 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 ہاں. عباس میری بہنوں، نوجوان بیٹیوں، علم عباس کا احترام کرو. عباس کا علم ہے، احترام بوسہ نہیں ہے. علم کے سامنے بے حجاب مت جاؤ. عباس کو تکلیف ہوگی، عباس وفادار ہے. حضرت عباس کی زیارت کا ٹکڑا ہے کہ آپ کے قتل سے حرمت اسلام زائل ہو گئی. کسی کے لیے نہیں جملہ، یہ حضرت عباس کے لیے ہے کہ حرمت اسلام زائل ہو گئی، اس لیے کہ یہ حریم حسینی کا پاسبان تھا، اس کو مارا گیا. شب عاشور ہے،
کچھ نام ایسے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، انسیپریبل ہیں، ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ اگر یعقوب کا نام لیں گے تو یوسف کا نام آئے گا، سرکار کا نام لیں گے تو فاطمہ کا نام آئے گا، اگر عباس کا نام لیں گے تو سکینہ ضرور یاد آئے۔ اجرکم اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم۔ شب عاشور ہے، حضرت عباس تلوار پر سائیکل کر رہے ہیں، سامنے مشعل جل رہی ہے، جلال حیدری نمودار ہے، عباس علی کرتے ہیں تلوار پر سائیکل، سہمی ہوئی ہے رات، سحر کانپ رہی ہے۔ سکینہ نے دور سے چچا کو دیکھا، سمجھ گئی جلال ہے، غصہ ہے، بابا کے پاس آئیں۔ بابا دیکھیے چچا کو غصہ آ گیا ہے۔ امام حسین نے دور سے دیکھا، جلال حیدری نمودار ہے، اب اس جلال کو روکے کون؟ زہرا کی ضرورت ہے، زہرا تو نہیں تھی، ثانیہ زہرا کے پاس آئے، زینب جاؤ عباس کو روکو۔ جزاکم ربکم۔ زینب آہستہ آہستہ عباس کے قریب ہو گئیں۔ عباس ادھر نصرت حسین میں پوری توجہ یہ ہے کہ کل اجازت مل جائے دنیا کو بتا دوں گا میں کس کا بیٹا ہوں۔ پوری توجہ اس سائیکل پر ہے۔ آواز دی عباس، جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ عباس، تیسری مرتبہ نہ جانے کیا نام لے لیا۔ عباس کھڑے ہو کے شہزادی آپ کیوں آ گئی ہیں؟ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کیوں تشریف لائیں؟ اگر آپ حکم دے دے تو میں حاضر ہو جاتا۔ عباس نے کہا بات کچھ ایسی ہے کہ مجھے آنا پڑا۔ کہا ایسی بات کیا ہے؟ عباس میں کوئی خواہش کروں؟ کیا تم امکان ہے کہ تم اس پر قدر کی نگاہوں سے دیکھو گے؟ شہزادی آپ اگر حکم دیں تو میرے ہاتھ میں جو ہے آپ کے قدموں پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب زینب نے کہا عباس ذرا نام تلوار کو نام میں رکھ دو۔ اب عباس سمجھ گئے یہ زینب نہیں ہے، یہ ولایت کا حکم ہے۔ یہ تلوار کو نام میں رکھا، انا للہ۔ چچا چچا چچا، عجیب عجیب ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سارا گھر تباہ ہو گیا۔ دوپہر میں اصحاب ختم ہو گئے، انصار ختم ہو گئے، اب حسین اور عباس۔ ایک ہی جملے کے لیے اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ بالکل نیا جملہ ہے، ذرا اس پہ ذرا غور کریں گے تو گھر تک جاتے رہیے، روتے رہیے گا۔ ایک عجیب و غریب ہے۔ تاریخ میں عباس کو مولا نے اجازت نہیں دی، بلکہ کہا پانی لانے جاؤ۔ پانی لا نہیں سکے، پانی لے کر کے واپس آ رہے تھے، دو ہاتھ کٹ گئے اور اب جو ہے مشک بہنے لگی تو حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو موڑ دیا، اب خیام کی طرف نہ جانا۔ مولا آخری سلام قبول کیجئے۔ اب دیکھیے صبح عاشور سے حسین جب بھی جاتے تھے مقتل میں بے دھڑک جاتے تھے اور جنازے پہ پہنچ کر کے اصحاب کے سرانے پہنچ گئے اس کو تسلی دیتے تھے، لیکن جب عباس نے پکارا ہے
روئیں گے آپ، روئیں گے؟ عباس نے پکارا ہے، دو کام تھے آگے جاتے تھے پلٹ کے خیموں کو دیکھتے تھے، آگے جاتے تھے پلٹ کے خیموں کو دیکھتے تھے، اس لیے کہ صبح سے عباس ہے جو خیموں کو بچا رہے تھے، اب عباس نہیں ہے اس کی حفاظت کرنا۔ جزاکم ربکم۔ آخری لمحات ختم ہو گئے، مولا پہنچے، آواز دے رہے تھے عباس اے موت اتنی مہلت دے دے کہ مولا کی زیارت ہو جائے۔ مولا پہنچے، عباس میں آ گیا ہوں، آنکھیں کھولو۔ مولا میں نے تو یہی سنا تھا، میری ماں نے یہ کہا تھا جب تک آپ کی گود میں نہیں آیا میں نے آنکھیں نہیں کھولی، جاتے جاتے بھی چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں۔ پھر آنکھیں کھولو، کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، دونوں ہاتھوں سے معذور ہو چکا ہوں۔ حسین نے ایک آنکھ کے خون کو پوچھا، عباس نے آنکھ کھولی، سانسیں اکھڑنے لگی۔ عباس بھائی تو کہو یا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔